السلام علیکم۔ آج سے ہمارے ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سفر بہت ہی خوبصورت اور انتہائی حسین ہے، اور اس کی پاکیزگی سے انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بھی پر نور ہوگی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یہ سفر ہے ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، یعنی ان کی پاکیزہ زندگی کے چند مناظر کا، کہ اس عظیم ہستی کی بہت ہی اعلیٰ قسم کی زندگی کے ہر پہلو کو گہرائی اور تفصیل سے تو ہم نہیں جانتے، لیکن ہاں جتنا کچھ ہو سکا ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت اور لگن سے ہم تک ضرور پہنچایا ہے۔ ہر دل عزیز اور دلکش ہستی جس کی پرکشش شخصیت سے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی متاثر ہے، اس شخصیت کی زندگی اتنی دلکش اور آسان نہیں تھی۔ ان کی زندگی کے ہر قدم پر رنج و الم، مصیبتیں، ہر موڑ پر تکلیفیں اور آزمائشیں تھیں۔ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل کو پار کیے اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ اتنی پرخطر اور آزمائشوں سے بھرپور زندگی آخر کیوں گزارے ہمارے نبی نے؟ صرف اور صرف ہم تک اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے۔ ذرا غور کریں کیا حالات تھے جن کے درمیان اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ خدا کی وحدانیت کو لوگ بھول چکے تھے، ہر طرف گناہوں کا بازار گرم تھا۔ ایسے حالات میں ایک شخص نقطہ اول سے اسلام کی دعوت دیتا ہے، کیا ہی ہمت اور شجاعت اور کتنا ہی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑا ہوگا، کس کس طرح سے اذیتیں پہنچائی گئی ہوگی اور کس کس طریقے سے ستائے گئے، کتنی دفعہ جان لینے کی کوشش کی گئی اور کتنی دفعہ دشمنوں سے معرکہ آرائی ہوئی۔ ان تمام حالات اور واقعات کی جھلکیاں ہم سیرت نبی کو پڑھتے اور سنتے ہوئے دیکھیں گے۔ سیرت نبی میں حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ پہلو اجاگر ہوتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی نے ہم تک اس دین یعنی دین اسلام کو پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی اور کس قدر تکلیفیں برداشت کی، کتنی سختیاں جھیلی اور کتنے مشقت کے بعد یہ دین اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہم تک پہنچایا۔ جہاں ایک طرف دشمنان اسلام یعنی اسلام کے مخالفین کی تعداد بے شمار تھی، تو وہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان نثار کرنے والے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ صحابہ کرام نے تاریخ میں ایسی محبت اور وافدگی کی مثال قائم کی ہے جو ڈھونڈے سے بھی نہ ملے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کی محبت بلکہ انتہائی عشق اور عقیدت کی داستان ہی مختلف ہے۔ ہر قدم اور ہر لمحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنا، آپ کی ہر بات کی اطاعت کرنا، آپ کی مشابہت کرنے سے لے کر آپ کی ہر سنت کی پیروی کرنا، شاید ہی کوئی ایسا حکمران گزرا ہوگا جس کو اتنا پیار اور محبت ملی ہو، جس طرح کی عقیدت اور محبت صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اور آج تک ہر مسلمان کا دل اپنے نبی کی محبت کی خوشبو سے معطر رہتا ہے۔ تو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا نبی وہ ہے جس نے اپنی امت سے بے تحاشا محبت کی ہے، ہمارے لیے راتوں کو جاگے ہے، ہمارے لیے اپنی مبارک آنکھوں سے موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی آنسو بہائے ہیں، اور رب سے صرف اپنے امتیوں کی بخشش اور مغفرت طلب کی ہے۔ ایسے نبی سے زبانی کلامی محبت جتائی جائے یا حقیقی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کی زندگی کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ اس سیرت کے سفر میں بہت سے مقامات آئیں گے جب ہمارا دل اپنے نبی کی محبت سے سرشار ہوگا، تو بہت سے مقامات ایسے بھی آئیں گے جب ہمارے نبی کی تکلیفوں اور اذیتوں کو جان کر ہمارا دل خون کے آنسو روئے گا۔ اس سفر کے دوران ہمارے جذبات کو وہ نعتیہ اشعار بیان کر سکتے ہیں، ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل،
نبی آپ جس دم تھے غار ہرا میں، کوئی زیادہ راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں اس عظیم ہستی پر لاکھوں درود و سلام۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔